دوسری نوع کی طرح انسانوں میں بھی ارتقاء کا عمل مسلسل جاری ہے۔ یہ سوال فطری طور پر ذہن میں آتا ہے کہ انسان 1000 سال بعد کیسے نظر آئیں گے؟ امکان اس بات کا ہے کہ ہمارے قد لمبے ہوں گے، کیونکہ پچھلے 130 سالوں میں انسانوں کے اوسط قد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سن 1880 میں ایک امریکی کا اوسط قد 5 فٹ 7 انچ ہوا کرتا تھا، آج یہ اوسط 5 فٹ 10 انچ ہے۔ مصنوعی ذہانت اور امپلانٹس کی بدولت ہماری نظر، سماعت، مجموعی صحت مزید بہتر ہو جائے گی۔ ایسی ہیئرنگ ایڈز موجود ہیں جو آوازوں کو ریکارڈ کر سکتی ہیں، وائٹ نوائز پیدا کر سکتی ہیں، اور ان میں فون کا فنکشن بھی شامل ہے۔ اوریگون یونیورسٹی کی ایک ٹیم ایسی بایونک آنکھ بنانے میں مصروف ہے جس کی مدد سے نابینا افراد بھی دیکھ پائیں گے۔ مستقبل میں یہی ٹیکنالوجی ہماری آنکھوں کو وہ شعاعیں دیکھنے کے قابل بھی بنا دے گی جو ہم فطری طور پر نہیں دیکھ سکتے، مثلاً انفراریڈ، الٹرا وائلٹ اور ایکس ریز۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب مصنوعی اعضاء صرف معذور لوگوں کے لیے نہیں بنائے جائیں گے بلکہ ہر شخص کے حواس خمسہ کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوں گے۔ نہ صرف ہماری ظاہری شکل و صورت میں تبدیلیاں آئیں گی بلکہ ہمارے اندرونی اعضاء بھی مستقبل میں ٹیکنالوجی کی بدولت بہتر طور پر کام کرنے لگیں گے۔ ہمارے جینز میں بھی ارتقاء ہوگا جس سے انسانی نسل کی بقا میں مدد ملے گی۔ مثال کے طور پر افریقہ میں ایسے بچے دریافت ہوئے ہیں جن میں HIV وائرس تو موجود ہے لیکن وہ بالکل صحت مند ہیں۔ ان کے جسم میں HIV کے وائرس کے خلاف ایک مدافعتی نظام موجود ہے جو ایڈز کے مرض کو روکتا ہے۔ اگرچہ ان بچوں میں یہ مدافعت فطری میوٹیشنز کی وجہ سے پیدا ہوئی، لیکن اب جینز کو ایڈٹ کرنے کے لیے ایک نیا ٹول ایجاد کیا گیا ہے جس کا نام کرسپر ہے۔ اس نئی ٹیکنالوجی کی بدولت ہم اپنے جینز میں مختلف بیماریوں کے خلاف مدافعت پیدا کر سکتے ہیں اور بڑھاپے کے اثرات زائل کر سکتے ہیں۔ انسانوں کو مریخ پر بھیجنے سے بھی ان افراد کے ارتقاء کے عمل میں تیزی آ جائے گی جو مریخ پر ہوں گے۔ مریخ پر سورج کی شعاعیں زمین کی نسبت 66% کم ہوتی ہیں۔ اس بات کا غالب امکان ہے کہ مریخ پر انسانی نسل کی آنکھوں کی پتلیاں بڑی ہو جائیں گی تاکہ ان میں زیادہ روشنی داخل ہو سکے۔ کیونکہ مریخ کی کشش ثقل زمین کی نسبت صرف 38% ہے، اس لیے مریخ پر پیدا ہونے والے انسان اوسطاً اپنے زمینی بھائیوں سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ ہماری ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کے درمیان جو مائع ہوتا ہے وہ خلا میں بے وزنی کی حالت کی وجہ سے پھیل جاتا ہے۔ امریکی اسپیس انجینئر مارک روبن کا کہنا ہے کہ مریخ کی کم کشش ثقل کے نتیجے میں ہماری ریڑھ کی ہڈی کی لمبائی بڑھ جائے گی جس سے ہمارے قد میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن انسان کے مستقبل میں آنے والی سب سے بڑی ممکنہ تبدیلی کے لیے ہمیں مریخ پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگلے 1000 سال میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ انسان امر ہو جائے گا، یعنی اس سے کبھی موت نہیں آئے گی۔ انسانوں کے امر ہو جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کے شعور کو کسی کمپیوٹر یا مشین میں محفوظ کر لیا جائے۔ آج کل چین اور اٹلی کے سائنسدان جانوروں کے سروں کے ٹرانسپلانٹ کے تجربے کر رہے ہیں تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ کیا شعور کو ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا اگلا قدم انسانی سر کا ٹرانسپلانٹ ہوگا۔ اگلے 1000 سال میں خواہ ہم مشینوں کے ساتھ ضم ہو جائیں یا خود سے مشین بن جائیں، لیکن ایک بات یقینی ہے، انسان کی نسل ہمیشہ تبدیلی کے عمل میں ہی رہے گی۔ جتنی جلدی اس زمین کو چھوڑ کر کسی اور سیارے پر آباد ہو جائیں گے، اتنا ہی اس بات کا امکان زیادہ ہو جائے گا کہ ہم انسانی نسل کو معدوم ہونے سے بچا لیں گے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے YouTube پہ ہمارا چینل سائنس کی دنیا سرچ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور مزید ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔